اپنے مریضوں کو دیکھا کریں، اپنے مرضوں کو دیکھا کریں. تنہائیوں کے ایسے عیب ہیں جن سے جان نہیں چھوٹتی. غصہ ٹھنڈا کر رب کا، رب ان کو خود پکڑے گا، ان جناتی شیطانی چیزوں کو اور اس نفس کو جو تجھے گناہوں پہ، بیماریوں پہ، جو گناہوں پہ اور نافرمانیوں پہ اکساتا ہے. مجھے ایک صاحب عجیب بات کہنے لگے، سنو، مجھے کہنے لگے کہ میں نیک بننا چاہتا ہوں. ایک پولیس والا مجھے کہنے لگا، پیشہ ہی بتا دو، کہ میں نیک بننا چاہتا ہوں. اللہ نے مجھے 10 سنوائے ہیں، بس اللہ نے کوئی دل، میں نیک بننا چاہتا ہوں، میں حلال کھانا چاہتا ہوں. مجھے سماج اور یہ نظام میرے سامنے رکاوٹ ہے، تو میری کوئی آپ مدد کر سکتے ہیں؟ میں کہ بالکل کروں گا تیری مدد. میں نے کہا میں تجھے نا تیرے ساتھ، تیرے ایک بہت بڑا ایک ڈپارٹمنٹ کا بندہ ساتھ کر دیتا ہوں، اس سے میرا تعلق ہے، ایک بندہ ہے وہ تیرے ساتھ ہوگا اور تیرے لیے کہیں رکاوٹ نہیں بنے گی. کہنے لگا اچھا. میں نے کہا وہ اب ایک طرف بندہ ہے اور ایک طرف رب ہے، میں تیرے ساتھ کون کروں؟ کہنے لگے بندہ کیا کرے گا، رب ہی کر دے. میں نے کہا پھر رب کو ایسا کر، رب کو دے تو. پھر مجھ کو میں نے امام فضل والا واقعہ سنایا. وہ پیر رحمت علی شاہ صاحب کی نا دیوار گر گئی، ہمارے محلے میں ہوتے تھے شاہ صاحب، ان کی گر گئی دیوار، اور تھا عید کا دن. ساری چادریں اکٹھی کر کے انہوں نے دیوار کے آگے دی ہوئی تھی، کچی دیواریں ہوتی تھی پہلے. اب وہ مامے کے گھر گئے، غریب ماما تھا اور مامے کے بچے بہت سارے تھے. تو اس دور میں روپے کی بڑی قیمت تھی. دروازہ کھٹکھٹایا، بچہ باہر آیا، اس نے بچے کو روپیہ دے دیا. یہ نہیں کہا کہ مامے کو بلاؤ، ماما آئے جلدی کرے دیوار دینی ہے، دیوار گری ہوئی. دوسرا بندہ آیا، بچہ گیا، اس نے کہا کہ چاچا ہے وہ روپیہ دے رہا ہے. دوسرا بچہ بھاگا، وہ آیا، اس کو روپیہ دے دیا. اس نے اندر جا کے کہا ایک باہر چاچا آیا ہوا روپیہ دیتا ہے، وہ گیا، پھر اس کو روپیہ دے دیا. تیسرا چوتھا بچہ روپیہ. اندر ایک ہلچل بچی کہ کوئی باہر بنتا ہے، جو بچہ جاتا ہے اس کو روپیہ دے دیتا ہے. لینے کا طریقہ بتا رہا ہوں، دیکھو دے کے ملتا ہے. ذرا اس واقعے سے آپ تجربہ کر لیں. آخر کار ماما گیا، اس کو ماما کہتے تھے، ماما فضل گیا، مستری راج تھا. اس نے کہا شاہ صاحب بس حکم فرماؤ، حساب مان رہی ہے، کافی ہو گیا، حکم فرماؤ. اس نے کہا فضل میری دیوار گر گئی ہے. انہوں نے صحیح اوزار تو انہوں نے گھر پہ، اور اوزار تو دوسروں کے گھر پہ وہ چھوڑ کیا. اس نے کوئی بات نہیں، ہارڈ ویئر کی دکان کھلوا کے نئے اوزار لے گئے. جہاں اوزار بکتے ہیں ان کی دکان کھلواتے ہیں، نئے اوزار لے لیتے ہیں، اور دیوار بنا لے گیا. عید کے دن جو بچہ آیا روپیہ دیتا ہے، جو بچہ آیا روپیہ دیتا ہے، جو بچہ آیا روپیہ دیتا ہے. تو کیا واقعہ سنا رہا تھا؟ اس واقعے کے ضمن میں واقعہ سنایا تھا میں نے پولیس والے کو بتایا. میں نے کہا ایسا کر تو پیسے دیتا، کہ تنخواہ میں سے جو آئے نا چپ کر کے اس کا 2.5% نکال. کیا کر؟ چپ کر کے اس کا 2.5% نکال، زیادہ نہ نکال، بس 2.5% نکال کے نا تلاش کر تیرے محکمے کے یا کوئی اور لوگ ایسے ہوں ضرورت مند ہوں، ان کو دے. اور اس نیت سے دے، آپ پہلے نیت بھی سن لیں، اس نیت سے دے کہ مولا مجھے پاکیزہ رزق چاہیے، اور برکت والا چاہیے، اور عافیت والا چاہیے، اور بہت سارا چاہیے، تھوڑا بھی نہیں چاہیے. ہاں کیونکہ میں نے بہترین ڈشیں کھانی ہے، لاجواب کھانا کھانا ہے. ہاضمے کی گولی بعد میں کھا لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، میں نے کھانا بہترین ہے یا لہٰذا مجھے بہت بہترین چاہیے. اس نیت سے دے. اور حلال چاہیے، طیب چاہیے، طاہر چاہیے، اور پاکیزہ چاہیے. اس نیت سے 2.5% دے. اب ایک بات پتہ ہے، بظاہر میں نے اس کو اپنی تنخواہ سے پیسے کم کرنے کا پیکج دیا یا زیادہ کرنے کا؟ تو بظاہر کم کرنے کا پیکج دیا. اس نے کہا ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا غیب کا اقرار، مشاہدے کا انکار، اس کا نام ایمان ہے. واہ واہ. پھر سنیں، بات اوپر سے نکل گئی، پھر سنیں، چاک گئے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ غیب کا اقرار اور مشاہدے کا انکار. غیب کہتے ہیں
کہ دے میں بڑھا دوں گا. مشاہدہ کہتا ہے وہ تو 100 میں سے 2.5 چلے گئے. مشاہدہ کہتا ہے اتنے پیسے کم ہو گئے تیرے 1000 میں سے 2000 میں سے لاکھ میں کروڑ میں سے کم ہو گئے. تو نے صدقہ دے دیا, تو نے خیرات دے دیا, تو نے عشر دے دیا, تو نے زکات دے دی, تو کم ہو گئے. رات کہتا ہے نو بڑھ گئے بڑھ گئے. کیا بات عجیب ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ رات کا اقرار اور مشاہدے کا انکار. اس کا نام ایمان ہے. ضروری نہیں تمہیں نظر آئے, نہیں. میں اس لیے کہتا ہوں آپ کا ہر عمل, آپ کی ہر تسبیح, آپ کی ہر دعا, آپ کا ہر مانگنا, آپ کا ہر سجدہ, آپ کا ہر دفعہ تسبیح خانے میں آنا, اگر بظاہر کچھ نہیں مل رہا لیکن سدا یاد رکھیے گا آپ کا آنا, آپ کا بیٹھنا, آپ کا مانگنا, آپ کا پڑھنا, آپ کی تسبیحات, آپ کا ذکر, آپ کے اعمال آپ کی نسلوں کے لیے اور آپ کے لیے ایک پوری کی پوری بنیاد بن رہی ہے. اور رب کریم ہے اور دے کے رہتا ہے, نسلوں کو دے کے رہتا ہے. اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا, بڑا غیور ہے. رب بڑی غیرت والا ہے. رب سے بڑا غیرت والا کوئی نہیں ہے. جس کے غیرت کے خزانوں سے غیرت ملی ہے بندوں کو, وہ خود کتنی بڑی غیرت والا ہوگا. سدا یاد رکھیے گا, سدا یاد رکھیے گا. رب کو دیا ہوا اور رب کے لیے کیا ہوا, نیکی کی ہوئی, قدموں کی نیکی, قلم کی نیکی, زبان کی نیکی, اعمال کی نیکی, عبادات کی نیکی, اخلاقیات کی نیکی, معاف کرنا, درگزر کرنا. ہاں, ماں کو ماں کا مقام دینا, بیوی کو بیوی کا مقام دینا. یہ میرے مولا کے حضور میں یہ چیزیں ضائع نہیں جاتی. میں نے اولیاء کے واقعات بتائے, بڑے بڑے لوگوں کے واقعات بتائے کہ ان لوگوں کے ہاں غربت تنگ دستی تھی پر وہ دیتے بھی رہے اور کرتے بھی رہے. آج ان کی نسلیں پل رہی ہیں, آج ان کی نسلیں پل رہی ہیں. میں نے کہا 2.5% نکال اور اس نیت سے دے. یہی بات کر رہا تھا, اس نیت سے دے کہ مولا مجھے پاکیزہ زندگی دے, پاکیزہ رزق دے, میں تو اس لیے دے رہا ہوں. بعض اوقات نہیں, سزا دینے سے ملتا ہے. وہ کہتے ہیں جب مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے نا, میں 10 روپے ادھار کی ضرورت ہوتی ہے تو ہوتے نہیں ہے, کسی سے 10 روپے ادھار لے کے میں صدقہ ڈال دیتا ہوں اور کہتا ہوں اللہ 10 دنیا 70 آخر, اب 10 دے, 10 کے بدلے 10. تو میں کہتا ہوں اللہ دے, اور کہتے ہیں پھر مجھے 10 کی جگہ 100 مل جاتا ہے. اب مجھے 100 کی ضرورت ہوتی ہے یا 1000 کی ضرورت ہوتی ہے تو میں 100 لے کے صدقہ ڈال دیتا ہوں. ایمان کی سطح ہے جو اوپر والے سے بنا لے. ایک بابا جی نے پتہ کیا بنایا ہوا تھا, ایک بابا جی نے کیا نظام بنایا ہوا تھا, وہ یوں بنایا ہوا تھا کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی نا, انہوں نے کہا حضرت بارش کی دعا تو فرمائے, اور کہتے ہیں فقیروں کو تنگ نہ کرو, وہ حضرت دعا فرما دے. پھر بابا جی اپنا کرتا اتار کے لٹکا دیتے تھے خشک ہونے کے لیے, ویسے بارش شروع ہو جاتی. پہلے گرمی ہوتی تھی سر, جب بھی کرتا اتار کے دھوتے تھے, دھو کے ایسے ڈالتے تھے, ادھر سے بارش شروع ہو جاتی تھی. ارے باز کے ساتھ اس کریم کی ادائیں ہوتی ہیں, اس کی ادائیں ہوتی ہیں, اور ادائیں اس وقت ہوتی ہیں جب اس سے عشق ہو جاتا ہے, اور عشق میں ادائیں بڑی اچھی لگتی ہیں, اور عشق نہ ہو تو ادائیں عیب لگتے ہیں. یہ گہرائی کی بات کہہ گیا ہوں, بڑی گہری بات ہے, معرفت کی بات ہے. عشق ہو تو ادائیں اچھی لگتی ہیں, اور اگر عشق نہ ہو تو ادائیں عیب لگتے ہیں, عیب. اس کے ساتھ ادائیں ہیں, اس کریم کے ساتھ مان ہوتا ہے, ادائیں ہوتی ہیں. ہاں, تو کیا بات کر رہا تھا, کر کے دیکھ, اللہ کو دے کے دیکھ, اور یہاں سے نظام دینے سے چلتا ہے. تو کہتے ہیں لینے سے, میں کہتا ہوں دینے سے نہیں, دینے سے. دیتا جاؤ, دیتا جاؤ. رب تجھے اپنے غیب کے خزانوں سے دے گا, اور اگر کبھی نہ ملے گھبرانا نہیں ہے. سچ کہہ رہا ہوں, گھبرانا نہیں ہے. کبھی نہ ملے گھبرانا نہیں ہے. نیکی کر اور نہ ملے گھبرانا نہیں, وظائف کر نہ ملے گھبرانا نہیں, اعمال کر نہ ملے گھبرانا نہیں.
اللہ سے مانگ نہ ملے گھبرانا نہیں. میں بار بار آج کے درس میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ کریم ہے، وہ تیرے کیے کو رکھ رہا ہے، سنبھال سنبھال کے رکھ رہا ہے. وہ تیرے کیے کو سنبھال سنبھال کے بچا بچا کے رکھ رہا ہے. وہ تجھے بھی دے گا، تیری نسلوں کو بھی دے گا، نسلوں کی نسلوں کو بھی دے گا، ان کی نسلوں کو بھی دے گا، اور تیری نسلیں شاد و آباد ہوں گی. تیرا کیا دے گا رب. اللہ بڑا کریم بھی ہے. اللہ جہاں غیرت والا ہے، جہاں وہاں انصاف بھی اس اللہ کی بارگاہ میں ہے کہ میرا بندہ اتنا سا مانگتا گیا، کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا. ٹھیک ہے، میں اس کو ہلکا پھلکا بڑھانا چاہتا ہوں، میں نے اس کو زیادہ دولت، زیادہ چیزیں، زیادہ نعمتیں نہیں دی، پر یہ حقیقت ہے میں اس کا یہ کیا، اس کی نسلوں کو لوٹاؤں گا. اور رب لوٹاتا ہے، رب لوٹاتا ہے. اس نے 2.5% دینا شروع کر دیا. جب 2.5% دینا شروع کر دیا، دیتا گیا 2.5%، دیتا گیا دیتا گیا دیتا گیا. رب کا نظام دیکھیں کہ اس کی ایک ایسے محکمے میں بھرتی ہوئی، اور اپنے ایک محکمے میں جہاں تنخواہ بہترین، اور اس میں اس کو پھر عافیت بھی ملی اور رزق بھی ملا اور ترقی ملی. آج بھی وہ آتا ہے اور آج بھی موجود ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بس یہ 2.5% کیا تھا. میں نے کہا 2.5% نہیں، اصل میں تو نے دینے کا فیصلہ کیا، اور اللہ کو آ گئی غیرت.